الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاصفاد هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وان له عندنا لزلفی وحسن مآب۔ بس ہم نے ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کیا، وہ آپ کی مطیع ہو کر جہاں آپ چاہتے جاری ہو جاتی، نہ نظر آنے والے سرکش دیو بھی ان کی ماتحتی میں کوئی معمار اور کوئی غوطہ خوری کی خدمت کرتا، خدمت گزاروں کے علاوہ دوسرے سرکش دیو زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کچھ حساب نہیں، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بڑے قرب کا مقام ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیت مبارکہ 40 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہوا۔ گفتگو ہماری جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر عطاؤں کا جو سلسلہ ہے اس کا تذکرہ قرآن پاک ترتیب وار چلا رہا ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام پر جہاں پہ ہم نے انہیں بہت بڑی ریاست اور بادشاہت ہم نے انہیں عطا فرمائی، اس کے ساتھ ہم نے ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کیا، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا۔ یہاں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہوائیں ان کے لیے جو نرمی کے ساتھ بھی چلتی اور تیزی کے ساتھ بھی چلتی۔ مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوا جو تیز چلتی ہے وہ بھی نقصان دیتی ہے، وہ بھی جیسے آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، درخت جو ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، سخت ہوائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کو اس انداز میں نہیں کہ وہ سخت ہو کر چلیں تو ان کے لیے نقصان ہو، فرمایا جب وہ چلتی تھیں تو نرم انداز میں سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر چلا کرتی تھی، اور ساتھ یہ کہ اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ آپ کا جو تخت مبارک ہے، جس تخت پر ساری سہولیات موجود ہوتی تھی، آپ کے سارے وزراء بھی وہاں موجود ہوتے تھے، جنات بھی موجود ہوتے تھے، اس کے علاوہ ہر قسم کا جو پرندہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنے پرندوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی کہ جناب تمہارا یہ کام ہے کہ ہم جہاں پہ رکیں گے، پڑاؤ کریں گے، وہاں تم ہمیں بتاؤ گے کہ یہاں پر پانی کتنا زمین سے دور ہے۔ ایک پرندہ تھا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی۔ دوسرا پرندہ یہ کہ وہ ہمیں بتائے گا جناب آسمان کی بلندیوں تک پہنچ کر کے یہاں کی موسمی کیفیات کیسی۔ تیسرا یہ تھا کہ وہ سونگھ کے بتائے گا کہ یہاں پہ ارد گرد دائیں بائیں میں کوئی ایسی بدبودار چیز تو نہیں ہے جس سے ہماری فضا جو ہے وہ بدبودار ہو جائے۔ یہ مفسرین نے تفصیل سے ان باتوں کو لکھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہوائیں جو اپنی مرضی سے چلا کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، ہوائیں کسی کے تابع نہیں، اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہواؤں کو اپنے قابو میں کر لے، لیکن اللہ فرماتا ہے میری عطا دیکھیے جناب سلیمان علیہ السلام پہ کہ ہم نے ہواؤں کو بھی ان کے تابع فرما دیا۔ بہت بڑی اللہ کی عطا۔ اب اس سے ایک یہ بات بھی عرض کروں، ہمارے ہاں قرآن کی چونکہ بہت کم لوگ قرآن کی جانب بڑھتے ہیں، ہمارے ہاں جو دلائل ہیں وہ قرآن کی بجائے اپنی طرف سے اور بعض اپنے افکار کی بنیاد پہ اس کی وضاحتیں کر لی جاتی ہیں۔ اب ہواؤں کو چلانا، ہواؤں کو حکم دینا، یہ کس کا قبضہ قدرت میں ہے؟ صرف اللہ کے۔
ایسا ہی ہے نا، یہ صرف اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن اب قرآن یہاں کیا فرما رہا ہے؟ یہاں تو ہواؤں کو چلانے والا سلیمان علیہ السلام، جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ پھر نعوذ باللہ شرک قرآن بیان کر رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات میں شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو اللہ کرتا ہے لہذا بندے نے ایسا کر دیا تو شرک ہو جائے گا۔ نہیں، نظریہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کائنات کا مالک، حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن اس کی طاقت سے اور اس کی عطا سے اگر کوئی کام کر لے جو رب کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا، بلکہ یہ رب کی عطا اور اس کی مہربانی ہوتی، یہ اس کی مہربانی ہوتی۔ یہ بنیادی طور پہ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کی جو احکامات ہیں اس کو سیکھنے کی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے عام طور پر ایک بات مشہور ہے کہ حکومت مانگنا، ریاست مانگنا یا بادشاہی مانگنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ ایسے کئی کتابیں باقاعدہ لوگوں نے اس پر لکھ دی۔ حالانکہ قرآن کل کے درس میں آپ نے سماعت کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ رب سے حکومت مانگی، رب سے حکومت مانگی۔ یہ چیزیں اس لیے ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ کنورسیشن چلی جاتی ہے اور ہمارے ہاں تضادات پائے جاتے ہیں کہ ہم قرآن کی جانب نہیں بڑھتے۔ قرآن نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اور قرآن نے جن چیزوں کی ہمیں وضاحتیں دی ہیں، ہمیں اس پر پورا خیال رکھنا چاہیے اور اس کا پورا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، آپ جہاں چاہتے تھے وہاں پر ہوائیں جاری ہو جاتی تھی۔ آپ جہاں چاہتے تھے ہواؤں کو بند کرتے، ہوائیں بند ہو جاتی تھی۔ آپ جس علاقہ میں جاتے آپ فرماتے کہ ہوا یہاں چلنا شروع کر دے، وہاں ہوا چلنا شروع کر دیتی تھی۔ آپ جہاں فرماتے ہوا یہاں رک جا، وہاں ہوا ٹھہر جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ہے میرے رب کے اس پیارے نبی کا، جناب سلیمان علیہ السلام، کتنا مقام اور درجہ ہے۔ اب بتائیے ان کا اتنا درجہ ہے تو جو ان کا امام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کیا مقام، ان کا درجہ کس حد تک ہوگا؟ یہ بات قابل توجہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور اس کے بعد کچھ ایسے شیطان بھی، یہ سرکش جو دیو جن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی جناب سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور یہ نظر آنے والے نہیں ہوتے تھے، آپ انہیں دیکھتے تھے۔ یہ سرکش جن دیو یہ سارے آپ کے ماتحت تھے اور آپ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی۔ کسی سے آپ معماری والا کام لیتے، جسے یہ آپ مستری نہیں کہتے، یہ جو دیواریں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، آپ جنوں کی ڈیوٹی لگاتے کہ ہاں جی تمہارا یہ کام ہے کہ ہماری ریاست میں ہمارے فلاں جگہ پر یہ مکان تعمیر کرنے ہیں، تم یہ تعمیر کرو گے، اور ان میں سے ایک کی سربراہی میں یہ کام شروع ہو جاتا، وہ جن وہاں کام کرنا شروع کر دیتے۔ یہ مسجد ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ، یہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوائی تھی، مستریوں سے تھوڑی بنوائی تھی، معماروں سے، یہ جنوں نے تعمیر کی تھی ساری کی ساری۔ ہمارا قبلہ اول سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اپنے زمانہ میں جو نئی اس کی جو تعمیر ہوئی وہ جنوں نے تعمیر کی۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ہوا کچھ ایسے سرکش جن تھے جنہیں آپ نے غوطہ خوری پر لگایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ سرکش جن تھے کہ اتنے تیز تھے، انہیں آپ کوئی کام دیتے، ڈیوٹی دیتے تو جناب یہ فٹافٹ چند منٹوں میں کام کر کے پھر حاضر ہو جاتے، اور بڑے شرارتی قسم کے تھے، تنگ کرتے تھے باقیوں کو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے سارا دن جا کر سمندر میں غوطے لگا دے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام ہے نہ ختم ہو نہ جان چھوٹے، نہ آ کے تنگ کریں کسی کو، کبھی آ کے انسانوں کو تنگ کرتے، کبھی آ کے پرندوں کو تنگ کرتے، کبھی آ کے جانوروں کو تنگ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کا کیا حل کیا جائے؟ تو اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی کی گئی کہ اے پیارے سلیمان علیہ السلام ان کی ڈیوٹی یہ لگا دیں کہ یہ جائیں اور جا کر سمندر میں غوطے لگاتے رہیں۔
تو یہ جاتے اور سارا دن غوطے لگا لگا کے وہاں پہ ہوتے، اور آپ ان کو بتاتے کہ اس وقت سے پہلے تم میرے پاس نہیں آؤ گے، تم غوطے لگاتے رہو گے، تمہاری یہی ڈیوٹی ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ سارے حکم اللہ کے چلتے ہیں مخلوقات پہ، لیکن یہاں پر حکم چل رہا ہے ایک اللہ کے نبی کا، تو گویا یہ بات درست ہوئی کہ میرا رب جس پر چاہے اس پر اپنی عطا اور اپنی عنایات کے کمال فرماتا ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کی نوازشیں۔ اگر شاید فرمایا وآخرین مقرنین فی الاصفاد، فرمایا خدمت گزاروں کے علاوہ دوسرے جو سرکش جو تھے ان کو آپ نے بعض کو زنجیروں میں جکڑ دیا، آپ نے زنجیریں منگوائیں، اور دوسرے جنات سے فرمایا کہ ان کو یہاں زنجیروں میں جکڑ دو، یہ ایسے سرکش اور بدبخت ہیں، یہ آ کر اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں سے چمٹ جاتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ اور آپ کا کمال انداز دیکھیے، آپ جس کو زنجیر کا حکم دیتے تھے وہ جتنا بڑا سرکش ہوتا وہ اپنی زنجیر کو توڑنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کو سلیمان علیہ السلام نے مضبوط کر دیا تھا۔ آج بھی یہ بات ہے، آج کے جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے آج بھی بھاگتے ہیں، بڑے سرکش جنوں میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، آج بھی جنات میں یہ پوری مخلوق ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہماری مخلوق میں سارے مذہب ہیں، سارے مذہب ہیں ہمارے ہاں، عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، کوئی ہندو ہیں، کوئی سکھ ہیں، کوئی بدھ مت ہیں، کوئی مسلمان، یہ جیسے انسانوں میں مذاہب ہیں، جنوں میں بھی ایسے مذاہب ہیں۔ تو آج بھی جو عیسائی اور یہودی جن ہیں جو قابو نہ ہے اور سرکش، تو آج بھی سلیمان علیہ السلام کا اسم مبارک ان پہ اتنا بھاری اور حاوی ہے کہ جو ہی آپ کا اسم مبارک آتا ہے تو جنات ایسے جو سرکش ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کچھ حساب نہیں ہے۔ فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، ہم نے یہ ساری مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور ہم نے ان کے فیصلے تمہارے ہاتھوں میں ڈال دیے ہیں، اب چاہو تو ان دنوں کو اپنے پاس روکے رکھو، چاہو تو انہیں آزاد کر دو، چاہو تو زنجیروں میں جکڑ دو، چاہو تو انہیں غوطہ خوری پہ لگا دو، چاہو تو انہیں بیماری پہ لگا دو، چاہو تو انہیں مشقت والے کاموں پہ لگا دو۔ فرمایا یہ سارا نظام ہم نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اب تم جس طرح چاہو گے یہ اسی طرح کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ تباہ و برباد اور ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان کی حکومت اور بادشاہت ساری کی ساری ہم نے اے سلیمان علیہ السلام ہم نے آپ کو عطا فرما دی۔ گویا یہ ہے حکومت، یہ ہے بادشاہی۔ اس پر ایک بڑا خوبصورت واقعی ہے آپ کے ہواؤں کے چلانے کے حوالے سے۔ وقت ختم ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے، ایک اور ایک آیت رہے گی، اس پہ انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔